الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إن هذه أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمركم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ انبیاء 17ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کافی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تعارف کرایا، ان کے آنے کا مقصد ذکر کیا، ان کی کامیابی کا ذکر کیا، اور ان کے مشن پروگرام کے ماننے والوں کی کامیابی کا ذکر کیا، نہ ماننے والوں کے عذاب اور تباہی اور ہلاکت کا ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک سبق آموز واقعات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مانے، عمل کرے، اپنائے، اور انبیاء کے مشن، انبیاء کے پروگرام، انبیاء کے فرمان، انبیاء کی شریعتیں جو بھی ہیں ان کی مخالفت سے بچے، ورنہ دنیا آخرت میں تباہ ہو جائے گا۔ آج تقریباً کافی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا، جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ دنیا کے اندر بھی تباہ ہو گئے، دنیا میں بھی وہ زندگی نہیں گزار سکے، عیش و عشرت حاصل نہیں کر سکے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی یقینی۔ سب سے پہلے آج کے اس جمعے کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر
آپ لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی فریں کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو نبوت بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، حکمت کا معنی ہوتا ہے قوت فیصل۔ جیسا کہ جج جو ہے نا عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، تو سب سے بڑا عقل رکھنے والا نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا بھی کرتا ہے اور ہر ایک چیز کامل عطا کرتا ہے، کامل، عقل بھی، فہم بھی، زبان بھی، وجود بھی، یعنی نبی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ ظاہری اعتبار سے اور نہ باطنی اعتبار سے، ہر لحاظ سے، علم و عمل کے اعتبار سے، معرفت الہی کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، جو بھی کہتے جائیں اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت لوط کا نام عبد الغفار ہے، بعض روایت کے اندر آتا ہے۔ لوط اس لیے رکھا گیا کہ یہ قوم کو وعد و نصیحت کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام تو نوح علیہ السلام جو ہے نا پھر اس پر روتے تھے، اس لیے اس کا نام نوح رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط کا ذکر ہے، پہلے حضرت لوط کا ذکر ہے، پھر حضرت نوح کا ہے۔ تو مختصر ذکر کیا اللہ رب العزت نے، تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حکمت، نبوت لوط علیہ السلام کو دی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے ان کو نجات دے دی، جان چھڑا دی بستی والوں سے۔ وہ بستی والے کون تھے؟ تَعْمَلُ الْخَبَائِث، وہ خبیث کام کرتے تھے، بد کردار تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو غرق کر دیا، وہ غرق ہو گئے۔ نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، تعلیمات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر کافی جو ہے نا کمیاں، کمزوریاں اور خبیث کام تھے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا ہوا خارج کرنے میں مقابلہ کرتے تھے، ایک دوسرے پر تھوکتے تھے، ایک دوسرے پر لان تان کرتے تھے، مہندی لگاتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے اور لونڈی بازی کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس قوم پر 4 عذاب مسلط کیے۔ حضرت جبرائیل نے پر مارا، اندھے ہو گئے، چیخ ماری، کلیجہ پھٹ گیا، اور پتھروں کی بارش ہوئی، اور 6 بڑی بڑی بستیاں تھی، 70,000 کم و پیش آبادی تھی، سب جو ہے نا وہ الٹ دی گئی اور ان کو دنیا ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آج بھی یہ جگہ بحر میت یا مردار جو بھی نام کہہ دیں، وہاں پانی بھی ہے، جھیل بھی ہے، وہ علاقہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ آج دن تک وہاں پر کوئی ذی روح چیز نہیں رہ سکتی، نہ انسان، نہ حیوان، نہ پرندہ، نہ درندہ، نہ پانی کے اندر مچھلی۔ اللہ کے عذاب کی یہ نحوست ہے کہ آج بھی وہ چیز وہاں پر کوئی نہیں رہ سکتی۔ یہی حکم ہے کہ آج جہاں کہیں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا جائز نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے تھے تو ایک تباہ شدہ آبادی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پہ چادر ڈالی اور سواری کو جلدی سے دوڑایا اور فرمایا یہاں سے جلدی نکل جاؤ، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ بعض صحابہ نے وہاں سے پانی لیا، حضور نے فرمایا بہا دو۔ بعد نے آٹا گوندا تھا، حضور نے فرمایا اس کو یا پھینک دو یا اونٹوں کو کھلا دو، یہاں رہنے کی اور کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا جہاں کوئی قومیں ہوں، تباہ ہوئی ہوں، تو وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا اور داخل ہونا جائز نہیں ہے، دور رہنا چاہیے ایسی جگہوں سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو علم و حکمت دیا تھا، نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور جس کو بھی نبوت اور حکمت مل گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی نعمت ہے، اس کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں۔ یہ ذرا توجہ کریں، انشاءاللہ ایک مسئلہ آ رہا ہے، ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ذکر کرتے ہیں جو بڑی ہو،
اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. کائنات کے اندر ایک بہت بڑی نعمت تھی، وہ محمد رسول اللہ کی صورت میں اللہ نے احسان جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان جتلایا نہیں، نعمت بڑی تھی تو احسان. نبیوں پر بھی جو بڑی نعمت تھی وہ پہلے ذکر کی، اور جو اس سے چھوٹی تھی اس کو بعد سے ذکر کیا. نبوت بڑی نعمت تھی، اللہ نے پہلے ذکر کیا. علم و حکمت دوسرے نمبر پر تھی، اللہ نے اس کو کسے کیا؟ دوسرے نمبر پر ذکر کیا. توجہ کریں، حضرت لقمان کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے دی ہے لقمان کو کیا چیز؟ حکمت، دانائی. بڑے دانا تھے، بڑے دانا تھے. ذکر کس کا کیا؟ اللہ نے حکمت کا کیا ہے. اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ میں نے لقمان کو نبوت اور حکمت عطا کی ہے. نبوت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ اور حکمت اسے، تو اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ حکمت کا ذکر کیا ہے، نبوت کا ذکر. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لقمان دانا تو تھے، حکیم تو تھے، لیکن نبی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی تھے لیکن وہ فتویٰ نہیں ہے. جمہور علماء کا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبوت اور حکمت پیش کی گئی اور تو حضرت لقمان نے طالب نہیں بنے. کہا کہ اگر میں کہوں مجھے نبوت دے دو تو یا اللہ آپ کی مدد نہیں رہے گی. یہ ایک مختلف روایات ہیں. ہاں، تو یہاں پر حضرت لقمان کو حکمت کا ذکر کیا، نبوت کا ذکر نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت لقمان نبی. اسی پر حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے والخیل والبغال والحمیر. سمجھ آ گئی نا؟ خچر، گھوڑا، گدھا. لترکبوہا، تمہاری سواری کے لیے. سواری بھی نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی چیز کھانا یہ بڑی نعمت ہے. جتنی نعمتیں ہیں ان میں گوشت بڑی نعمت ہے. گوشت تو اللہ نے ان تینوں جانوروں کے متعلق کیا فرمایا؟ تمہاری سواری کے لیے پیدا کیا ہے. امام حنیفہ کرتے ہیں کہ یہ تینوں حرام ہے. اگر حلال ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا لتاکلوا، اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ یہ گدھا، گھوڑا اور خچر تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ گوشت اللہ کی بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ سواری دوسرے نمبر پر ہے. اللہ نے سواری کا ذکر کیا ہے، کھانے کا ذکر. اس سے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ یہ تینوں جانور حرام ہیں، حلال نہیں. تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جب بھی عطا کیا پہلے نبوت عطا کی، پھر حکمت اور دانائی اور علم. بات سمجھ گیا ہو یا نہیں سمجھے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. وہ برے کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے. گالی گلوچ دینا اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہو جانا، بآواز بلند جو ہے نا ری خارج کر دینا، کبوتر بازی کرنا، لونڈے بازی کرنا، یہ خبیث کام ہے. اللہ نے فرمایا وہ کام کرتے تھے. کیا چیز؟ الخبائث، بد کردار تھے. تو اللہ نے اس قوم سے ہم نے جو ہے نا ان کو نجات دے دی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، کیونکہ حضرت لوط کی قوم بد کردار بھی تھی اور نافرمان بھی تھی. سوء مانا بد کردار، فاسقین مانا نافرمان. اللہ نے غرق کر دیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی کی اور نبی کے مشن کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کا عذاب کہاں آ جاتا ہے؟ دنیا میں آ جاتا ہے. سب تباہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اللہ نے تباہ کیا ہے نہیں؟ 4 عذاب بھیج دیے. اس لیے کبوتر بازی سے بچنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو حضور نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پرندے رکھنا جائز ہے بشرط ہے کہ ان کے خورد و نوش کا صحیح بندوبست کیا جائے. لڑانا بھڑانا جائز نہیں ہے. کافی پہلے عرض کر چکا ہوں. حضرت لوط کا ذکر ہو گیا. دوسرے نمبر فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ. اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے زیادہ عمر تھی 1400 سال. 950 سال جو ہے نا اس نے تبلیغ کی ہے، لیکن 80 86 90 96 سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے. 100 سے کم تھے.
اور جب مایوس ہو گئے تو اللہ کے ہاں دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس کو دنیا ہستی سے مٹا، یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ میری بات نہیں مان رہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کا معنی کرتے تھے کہ یا اللہ انہاں دا کاکھ نہ چھوڑ، انہاں کو میں مٹا کے نہ دا کاکھ نہ چھوڑ، ہاں ان کو مٹا دے۔ تو جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو جو ہے نا کیا کیا، قبول کیا، اور فنجینا واہلہ من کرب العظیم، ہم نے نوح کو اور اس کے ماننے والوں کو ایک بڑی تکلیف سے ہم نے نجات دی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا تبلیغ کرتے تو یہ بے ایمان گلا دبا دیتے، حضرت نوح بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے پھر تبلیغ کرتے، 950 سال تک کیا تبلیغ کرتے رہے، اور زندگی کتنی گزاری؟ 1400 سال، اس سے بڑی زندگی کسی کی نہیں تھی۔ حضرت آدم کی 1000 سال کے آس پاس تھی، اور حضرت نوح سے پوچھا گیا کہ آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی کو ایسے پایا کہ بڑی سراہ ہو نا، ایک دروازہ ادھر ہو اور ایک ادھر ہو، میں اس سے داخل ہوں اور اس سے نکل گیا، بھائی یہ ہے زندگی۔ 1400 سال زندگی گزارنے والا کیا کہتا ہے کہ مجھے ایسے معلوم ہوا ہے جیسے سراہ کے ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسری سراہ کے دروازے سے نکل گیا، اتنی تھوڑی زندگی ہے۔ آخرت کے معاملے میں دنیا کی زندگی ایسے حدیث کے اندر آتا ہے جیسے سمندر کے اندر انگلی ڈبا دو اور جو پانی انگلی کے ساتھ آئے گا، یہ دنیا کی مثال ہے اور سمندر آخرت کی مثال ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دے دی ایک کس سے؟ عظیم مصیبت، کرب، تکلیف، مصیبت، سمجھ آ گئی ہے نا؟ بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی تکلیف سے نجات دے دی۔ کیا ہوا کہ حضرت نوح نجات پا گئے اور پانی نکلا، سب غرق ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہاں پر بھی نہ ماننے والے غرق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پیغمبر کی مخالفت کرنے والے تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دنیا کے اندر بھی رہنا ان کا برداشت نہیں کیا، اور وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے نوح کی مدد کی، ہاں، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کے مقابلے میں جو میرے احکامات کو، میری نشانیوں کو جھٹلاتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء، یہ بھی بد کردار تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، ان سب کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ 8 دن اور 7 راتیں بعض قوموں پر ہوائیں چلتی رہی، تباہ ہو گئے، اور اس قوم نوح پر جو ہے نا پانی کا عذاب آیا، سب تباہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ یہ بھی ذکر ہو گیا، 2 نبی ہو گئے، حضرت لوط، حضرت نوح، 2 کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو جو ہے نا کیا دیا ہے؟ ہاں، نبوت اور علم اور حکمت عطا کی۔ حکمت جو ہے نا دانائی کا نام ہے، اور علماء نے تعریف کیا ہے کہ بات موقع کی، کام ڈھنگ کا، یہ حکمت ہے۔ بات موقع کی، کام ڈھنگ کا، یہ حکمت ہے۔ کام جو ہے نا طریقے سے کیا جائے اور بر موقع بات کی جائے، بے موقع بات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر ہے، فرمایا ہم دونوں کو جو ہے نا کیا کر دیا؟ حکمت دی۔ اور پھر جو ہے ان کے 2 فیصلے، ایک حدیث کے اندر، ایک قرآن کے اندر ان کے 2 فیصلوں کا ذکر ہے۔ فرمایا یحکمان فی الحرث، جب دونوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، وہ کیا تھا؟ ایک آدمی کی بکریاں تھی، وہ رات کو نکل گئی، اور دوسرے کے کھیت تھا، بعض نے کہا انگوروں کے باغ تھے اور بعض نے کہا کہ گندم، وہ بکریاں جا کر سارے کھیت کو کھا گئی۔ صبح کو کھیت والا مقدمہ لے کر آ گیا کہ بکریوں والے نے میرا نقصان کر دیا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ ہاں، کھیت کتنے کا تھا؟ مثلاً وہ کہہ دیں کہ 5000 کا، بکریاں کتنے تھی؟ 5000 کی، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ بکریوں والے کو، کہ کھیت والے کو بکریاں دے دے، فیصلہ ہو گیا، تو نے نقصان کیا ہے، اور اس نقصان کا جو ہے کیا ہوگا؟ بدلہ
دینا ہوگا۔ جب وہ واپس ہونے لگے تو حضرت سلیمان بیٹھے تھے جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ سے فیصلہ کرایا جاتا تو اس سے بہتر کرتا۔ بات چل پڑی، چلتے چلتے حضرت سلیمان کے باپ داؤد تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹے آؤ تم فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا ابو جان اس طرح کرتے ہیں، یہ زمین جو ہے نا بکری والے کو دے دی جائے، یہ کاشتکاری کرے، اور وہی جو ہے نا انگوروں کے باغ یا کھیت جو ہے نا کاشت کرے، اور یہ جب کھیتی اپنے اس وقت تک آ جائے جیسے کہ بکری چری تھی، اور بکریاں جو ہے نا کھیت والے کو دی جائے، وہ دودھ پیے، بال اتارے، فائدہ اٹھائے۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو پھر بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائے اور کھیت کھیت والے کو۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ بیٹا تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، تیرا فیصلہ، بات سمجھ گیا یہ نہیں کہ دوروں دوبارہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فیصلہ تھا، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ اذ یحکمان ہے، جب دونوں فیصلہ کرنے والے، حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے بھی کیا، اور فرمایا فی الحر سے کھیتی میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب وہ چر گئی تھی، داخل ہو گئی تھی، اجاڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، جو بھی معنی کر دیں۔ ہاں وہ جو ہے نا بکریاں جو ہے نا باغ کے اندر، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا جب یہ فیصلہ کر رہے تھے نا ہم موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا میں موجود تھا۔ یہ فیصلہ قرآن کے اندر ہے۔ دوسرا فیصلہ، دو عورتوں تھی، دو عورتوں کے بچے تھے، بھیڑیا آیا ایک بچے کو لے گیا، اب جو بچ گیا تھا بچہ اس کے اندر دونوں عورتیں جھگڑا کرنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے اور بھیڑیا تیرے بیٹا لے گیا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو نہیں لے گئی، تیرے بیٹے کو لے گئی ہے، وہ کہتے نہیں تیرے بیٹے کو نہیں لے گئی، میرے بیٹے کو نہیں لے گئی، تیرے بیٹے کو لے گئی ہے۔ یہ بھیڑیا جو ہے نا ان کو لے گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آیا حضرت داؤد کے پاس۔ حضرت داؤد نے دو عورتیں تھیں، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، تو بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور بھیڑیا جو ہے نا وہ چھوٹی عورت کے بچے کو لے گیا، فیصلہ ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد سے فیصلے کے بعد جو ہے نا وہ جا رہے تھے، حضرت سلیمان بیٹھے تھے، بیٹا تو انہوں نے پھر اظہار کیا کہ اگر مجھ سے فیصلہ کرایا جاتا تو میں اس سے بہتر کرتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلتی چلتی بات تو پھر جو ہے نا اتفاق ہو کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا چھری لے آؤ، یہ جو موجودہ بچہ ہے نا اس کو میں آدھی آدھ کرتا ہوں، آدھا اس کا آدھا اس کا، میرا فیصلہ یہ ہے۔ تو چھوٹی تھی نا جس کا یہ بچہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بچہ اس کا ہے، آپ رہنے دیں، اس کو دو حصے نہ کریں۔ بڑی نے کہا کہ دو حصے کر دے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ بیٹا چھوٹی کا ہے، بڑی کا نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ اللہ نے جو ان کو فہم دیا تھا، قوت فیصل دی تھی، اس کا ذکر کیا یہاں قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، داؤد سلیمان دونوں کو ہم نے نبوت بھی دی اور علم بھی دیا۔ اور آگے حضرت داؤد کی ایک خصوصیت ذکر کی کہ وہ اتنے خوش لحان تھے، اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ جب ذکر کرتے تھے اتنے خوش لحانی کے ساتھ کہ اللہ نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر ایک چیز ذکر کرتی ہے، اس لیے علماء نے اتنے تک لکھا ہے کہ جو سرسبز درخت ہو یا کوئی گھاس وغیرہ اس کو نہ کاٹو، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا، یہ ہماری عادت ہوتی ہے نا پتے جو ہے توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یا بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا کسی درخت کو کاٹ دیا، ایسا نہ کرو، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا ہم نے پہاڑ کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ ہاں یسبحنا طیرا، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کرانے والے اللہ نے فرمایا ہم تھے، کرانے والے ہم تھے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ هَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد کے لیے لوہا جو ہے نا موم کی طرح نرم کر دیا۔ موم ہوتی ہے نا جس طرح بھی ہاتھ سے کریں، لوہا اس طرح حضرت داؤد کے لیے جو ہے نا کیا ہو گیا،
حضرت داؤد علیہ السلام اپنا جائزہ لیا کرتے تھے، تو ایک آدمی آیا، اسے پوچھا کہ داؤد کے متعلق آپ کا کیا خیال؟ ہے؟ کہا بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ اپنے ہاتھ سے کھاتا اور کماتا۔ ہاتھ کی کمائی کی بڑی فضیلت ہے، ہاتھ کی کمائی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر نبی نے جو ہے نا کوئی پیشہ اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، حضرت زکریا جو ہے نا لکڑ کا کام کرتے تھے، اور یہ جو ہے نا لوہے کا کام کرتے تھے حضرت داؤد۔ رزق حلال میں جائز پیشہ اختیار کرنا عار کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنے تک علماء لکھا ہے ایک امیر جس کو اللہ نے سب کچھ دیا، وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، اور ایک غریب ہے وہ پھل فروٹ بیچنے کے رزق کمانے کے لیے پھل فروٹ کی ندا لگاتا ہے کہ مالٹے لے لو، میٹھے مالٹے لے لو۔ فرمایا اس ذکر کرنے والے کا اور مالٹے میٹھے کھانے والے کا برابر ثواب ہے۔ یہ رزق حلال کما رہا ہے، رزق حلال کی بڑی برکت ہے۔ آج کل ہم اس سے جو ہے نا محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ رزق حلال کا جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ بندوبست کرنا چاہیے۔ ساری عبادات کا دار و مدار قبولیت کا رزق حلال ہے۔ رزق حلال ہوگا تو سب کچھ قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کافی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا لبوس لکم، لباس۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرے بناتے تھے، جیکٹ کی طرح جو ہے نا ایک چھوٹا کرتا ہوتا تھا، وہ جو ہے نا تیر لگنے سے، نیزے لگنے سے، اس طریقہ سے جو ہے نا تلوار کے وار سے انسان کو محفوظ کرتا تھا، اس کو زرہ کہتے تھے۔ حضرت داؤد روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، 6000 درہم بے پہ بیچتے تھے، 2 درہم اپنے گھر پر خرچ کرتے تھے، اور 4000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے۔ یہ حضرت داؤد کا جو ہے نا کیا تھا؟ طریقہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وہی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے یہ کام لوہے کو موم بنا دیا، نرم بنا دیا، اللہ نے فرمایا اپنی مہربانی سے، تاکہ تم جو ہے نا جنگی لباس تیار کرو اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جنگی لباس تیار کرو۔ یہ زرہ ہو گئی، ڈھال ہو گئی، خود ہو گیا، اور چیزیں ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں جنگی سر و سامان ہے انسان کے بچنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا جنگی سر و سامان بنانے کے لیے ہم نے لوہا اس کے لیے جو نا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا پھر بھی تم شکر گزار نہیں بنتے؟ شکر کرنا چاہیے۔ جو بھی نعمت مل جائے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے اعتبار سے اپنے والے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو حضرت لوط کا بھی ذکر ہو گیا، حضرت نوح کا بھی ہو گیا، حضرت سلیمان کا بھی، حضرت داؤد کا بھی۔ آگے فرمایا حضرت سلیمان کے متعلق مزید وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، ہم نے ہوا تابع کر دی حضرت سلیمان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جنگی مجاہدین اور سر و سامان تیار کر رہے تھے، 2 واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ کوئی مجاہدین کی یا گھوڑے سواروں کی کمی تھی، تو حضرت سلیمان نے قسم کھا لی کہ آج میں اپنی بیویوں کے پاس طواف کروں گا۔ بعض نے کہا کہ 60 بیویاں، بعض نے کہا 70، بعض نے کہا 100۔ ان پر چکر لگاؤں گا، لڑکے پیدا ہوں گے، شاہ سوار بن جائیں گے، مجھے ان شاہ سواروں کی محتاجی نہیں رہے گی۔ جب ان شاہ سواروں پر، نوکروں پر ناراض ہوئے نا کہ وہ جو ہے نا کما حقہ ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے تھے، تو قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی پر جو ہے نا چکر لگاؤں گا، اور بیٹے پیدا ہوں گے، شاہ سوار بن جائیں گے، مجھے کسی کی محتاجی بھی نہیں رہے گی۔ غصے میں تھے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ایک رات میں سب بیویوں پہ چکر لگایا، ایک بیوی کے بغیر کسی کو حمل نہیں ہوا، اور اس ایک بیوی حاملہ ہوئی، اس نے جو بچہ جنا وہ بھی ادھورا تھا، نامکمل تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا؟ کیونکہ سب کچھ کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، لہذا جو بھی کام کیا کرو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، یا اللہ انشاءاللہ کل ملے گی، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اللہ کی کیا کرو؟ اللہ کی مدد کی دعا کیا کرو، اللہ کی مدد کی شامل حال کر لیا کرو۔ اس لیے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟
ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. تو حضرت سلیمان انشاءاللہ نہیں کہا. کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی. ایک بیوی حاملہ ہوئی تو وہ اس نے بھی ادھورا بچہ, ایک گوشت کا لوتھڑا آ کر رکھ دیا گیا. یہاں یہ جو آپ نے عزم کیا تھا یہ ہے اس کا نتیجہ. ایک وزیر نے کہا تھا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے اللہ نے اولاد نہیں دی. دوسری بات, ایک مرتبہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے, عصر کا وقت تھا, ان کی نگرانی دیکھ بھال کرتے کرتے عصر کی نماز کا سورج غروب ہو گیا. بڑا افسوس ہوا کہ میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا, اگرچہ وہ جہادی سامان تھا, وہ بھی نیکی کا کام تھا, لیکن بڑا افسوس ہوا, غصہ آیا, سارے گھوڑوں کو قتل کر دیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کے کسی کو آپ آئندہ کے لیے عطا نہ کر, مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو کسی کو آپ نے عطا نہ کی ہو. اللہ نے گھوڑوں کے بجائے ہوا کو تابع کر دیا. تخت تھا, اس پر بیٹھتے, ایک مہینے کی صف صبح سے لے کر دوپہر تک جو ہے نا طے کر لیتے اور کوئی تکلیف نہ ہوتی. تخت پر بیٹھتے, سونے کا تخت بنا ہوا تھا. 6 لاکھ تک کہا ہے کہ اس تخت پر جو ہے نا کرسی تھی. وزراء, مشیر, مزدور سب جو ہے نا بیٹھتے تھے. تو پھر جو ہے نا دعا مانگی کہ یا اللہ نماز قضا ہو گئی ہے. تو اللہ نے دعا کو قبول کیا. پیغمبر کی نماز کے لیے سورج کو دوبارہ طلوع کیا, سورج دوبارہ لوٹا. حضرت سلیمان نے نماز پڑھی اور دعا مانگی تو اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا. اسی کا ذکر ہے قرآن کے اندر. اللہ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ, ہم نے تیز ہوا اس کے تابع کر دی. وہ جو ہے نا اس کو لے جاتی تھی زمین میں. بیت المقدس, گھر سے چلتے تھے بیت المقدس یا جہاں بھی جانا چاہتے تھے. اور بارکنا فیہا وَكُنَّا بِكُلِّ عَالِمِينَ, ہر ایک چیز کو ہم جاننے والے تھے. یہ بھی کرنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ. یہ بھی کون تھے؟ اللہ جو ہے نا کرنے والے تھے. آگے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُ لَهُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا کہ سلیمان کے جن تابع کر دیے. وہ سمندروں میں غوطے لگاتے, موتی, ہیرے, جواہرات لے آتے, اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں, بڑی بڑی صورتیں, بڑی بڑی دیگیں, اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے کہ 12 اونٹ ایک دیگ میں پکتے تھے. 12 اونٹ, بڑی بڑی جو ہے نا دیگیں. اللہ نے فرمایا میں نے یہ یہاں جنات مراد ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ سے سرکش جنات مراد ہیں, ہم نے تابع کر دیے. دوسرے کام بھی لیتے تھے ان سے, یعنی ان کو ہر وقت مصروف کرتے تھے. اگر ایک کام کر کے جنوں کو چھوڑ دیتے وہ بڑی ہوئی چیز کو پھر جو ہے نا وہ بگاڑ دیتے. لہذا ہر کام میں لگائے رکھتے جنات کو, شیاطین کو. ہاں تو اللہ نے فرمایا دوسرا انعام یہ کیا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, حفاظت کرنے والے کون تھے؟ اللہ تعالی. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو گیا. 4 نبی. آگے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اے پیغمبر ایوب کا بھی ذکر فرما کہ جب اس نے رب کو پکارا, جب اس کو تکلیف پہنچی تھی, پھر اللہ نے اس کی مدد کی. حضرت ایوب علیہ السلام پر کون سی تکلیف آئی اور کیوں آئی؟ بیماری کون سی تھی اور کیوں آئی؟ آئی اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ جو ہے نا سر و زمان دیا تھا. حضرت ایوب کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ جو ہے نا سر و سامان جو ہے نا دیا تھا. اور اس کے متعلق آتا ہے کہ 3000 اس کے اونٹ تھے, 3000, اور 7000 بکریاں تھیں, 500 بیلوں کے جوڑے تھے. آج کے دور کے اندر ٹریکٹر کہتے ہیں, بیلوں کے جوڑے, کاشتکاری کرتے تھے نا, 500 جوڑے بیلوں کے تھے. نوکر اس کے علاوہ, بڑا سر و سامان تھا اور بڑے سخی تھے, بڑا لنگر چلتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت ایوب کے دل کے اندر خیال آیا کہ مجھ سے بڑا دنیا دار نہیں ہے, میں سب سے بڑا دنیا دار ہوں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا. ایک بات. دوسری لکھی ہے
کہ کچھ یتیم تھے، ویسے تو ہر ایک کو کھانا پہنچاتے تھے حت الوسع، لیکن ایک مرتبہ کوئی یتیم بھوکے رہ گئے، اس کو خیال نہیں آیا، اللہ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا۔ اگر پڑوس میں کوئی غریب ہوں تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا۔ تیسرا یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا، خود کھایا، پڑوسی بھوکے تھے ان کو نہیں کیا۔ یہ 3 وجہ لکھی حضرت ایوب کے مصیبت آنے کی۔ مصیبت کون سی آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے کافی جو ہے نا بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ کو خوشی کا موقع ہوا، ایک بڑے حال کے اندر جو ہے نا وہ جمع ہوئے تو چھت گری، سب فوت ہو گئے، اور سر و سامان جو ہے نا، پھر اس پر مصیبت آئی تو سر و سامان کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ لوٹ مار کر لے گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ مصیبت آ گئی۔ بعض علماء لکھا ہے 3 سال رہی ہے مصیبت، بعض نے یہ کہا کہ 7 سال، بعض نے لکھا ہے 13 سال، بعض نے لکھا ہے 18 سال اس بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ کو پکارا، اور اللہ نے پھر اس مصیبت سے نجات دی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگرچہ ہماری بات تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر مدری میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب کو کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سراسر غلط ہے کہ حضرت ایوب کے بدن پر کیڑے نہیں پڑے تھے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب کو برس کا بیماری لگی تھی، یہ جو سفید ہو جاتا ہے آدمی، دھبے پڑ جاتے ہیں، یہ دونوں بیماریاں حضرت ایوب کو نہیں لگی تھی۔ لوگوں کا یہی مشہور ہے کہ حضرت ایوب کو نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر ایسی بیماری طاری نہیں کرتا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، یا جس سے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ بدنما نظر آئے، ایسی بیماری مسلط اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ ہمارے عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت ایوب بیمار پڑے، کیڑے پڑ گئے، یہ سراسر بہتان ہے، نبی پر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جمہور علماء نے اس کی تردید کی ہے، لہذا یہ قصے کہانیاں غلط ہیں کہ نبی کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے یا برس کا مرض تھا، یہ نہیں تھا۔ اللہ نے جب پکارا، اور آخر کار ایک بیوی تھی رحمت، حضرت یوسف کے خاندان سے، حضرت ایوب کی بیوی تھی، وہ رہ گئی تھی، اس کے نان نفقے کا خدمت کا کام کرتی تھی، باقی سارے چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ اتنے تک کہ ایک حکیم کھڑے تھے تو وہ دوائی بیچ رہے تھے، تو بیوی نے بھی کہا کہ میرا خامد بھی بیمار ہے، میں چلی جاؤں۔ وہاں اس نے اپنا حال بتایا، میرا خامد اصل میں وہ شیطان تھا، حکیم انسانی شکل میں، کہا کہ میرا بھی خامد بیمار ہے، آپ مجھے دوائی دے دو۔ کہا میں دوائی دیتا ہوں، پیسے بھی نہیں لیتا، لیکن 2 روایت آتے ہیں، کہا کہ جب صحیح ہو جائے نا تو اسے اتنا کہے کہ ہاں مجھے حکیم صاحب کی دوائی سے صحت ملی ہے، یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کر دے اللہ کے نام کے بغیر۔ حضرت رحمت جو حضرت ایوب کی بیوی تھی آئی تو حضرت ایوب رونے لگے کہ شیطان حملہ کرنے والا ہے، غصہ ہوئے، آپ گئی کیوں تھی؟ لمبا واقعہ ہے، مختصر کرنا چاہتا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو فرمایا کہ تو گئی کیوں؟ پھر اس وقت اللہ کی طرح متوجہ ہوئے اور دعا مانگی، 3 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 13 سال کے بعد، یا 18 سال کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا تو شفاء کاملہ آج عطا کر، اور بیوی پر ناراض ہوئے کہ تو نے یہ کیوں کہا، اور تو نے یہ کیوں گئی اس حکیم کے پاس، ہاں جب شفا ہو جائے تو حکیم دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر غصہ ہو رہا ہے، ہمارا یہی حال ہے، جب کوئی جو ہے نا تندرست ہو جائے نا اور ہم کسی کو حال دینے چاہیے، جی بڑا ڈاکٹر قابل ہے، بڑا قابل ڈاکٹر ہے، ہاں ان کو میں علاج کرائے، جی دوائی بڑی قیمتی ہے، ہاں خدا یاد نہیں رہتا، شفا دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، دوائی اور ڈاکٹر نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت بھی خدا کو یاد رکھا کرو، یار میں بیمار ہم گولی کھیتی ہم ٹھیک تھی،
خدا یاد نہیں رہتا. شفا دینے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے. تو اس لیے فرمایا فاستجبنا لہ، اس نے دعا مانگی تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی. فکشفنا، ہم نے ان کو مصیبت سے شفا دے دی. کیسی شفا ہوئی؟ بیمار تھے، ہاں خارش تھی یا جو بھی بیماری تھی، اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، ایڑی مارو. ایڑی لگئی، پانی نکلا، فرمایا نہاؤ. پھر ایڑی ماری، پہلے گرم پانی نکلا، پھر ٹھنڈا پانی نکلا، فرمایا ٹھنڈا پانی پیو. جب جو ہے نا غسل کرنے لگے، پیے صحت مند ہو گئے، تو اسی وقت اللہ نے سونے کی مکڑیاں جو ہے نا بارش برسا دی. اور دو روایتیں آتی، ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ جو تھے کون بچے تھے جو فوت ہوئے تھے، وہ جو ہے نا کیا ہو گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے. اللہ نے وہی مال و دولت دے دیا. اور بعد نے کہا کہ پھر دوسری اولاد ملی جو اس سے بھی زیادہ تھی. اللہ نے مصیبت سے جو ہے نا کیا کی، نجات بھی دی. فاستجبنا ما بضر وآتیناہ اہلہ مثلہم ومعہم، پہلی اولاد جیسی اولاد بھی اس سے اس کی مقدار اور بھی زیادہ. من عندنا، رب نے فرمایا میری طرف سے عطا. وذکریٰ للعابدین، لوگوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے، نیک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اللہ لے بھی لیتا ہے، دیتا بھی ہے. دینے لینے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے. رب کائنات ہے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے نا کیا ہو گیا، ذکر ہو گیا. اور آگے فرمایا بھائی اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان کا ذکر کرو. قرآن کے اندر آتا ہے صادق الوعد، وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور نماز کا حکم کرنے والے تھے. نبی کا ذکر ہے. اور آگے فرمایا ادریس کا ذکر کرو، وذل کفل، اور کفل کا ذکر کرو. بعض علماء لکھا ہے یہ نبی تھے، بعض لکھا نبی نہیں تھے. ذوالکفل نے کیوں کہا گیا؟ ایک نبی تھا، بوڑھا ہو گیا، جب فوت ہونے لگا اس نے کہا کہ میں اپنا جانشین اس کو بلاؤں گا جو 3 چیزوں کی ضمانت دے گا. ہاں، کفل کا معنی ضمانت دینے والا، کفیل کا معنی ضمانت دینے والا. اس کو ذوالکفل ضمانت دینے والا. تو اس نبی نے جو فوت ہونے والے بوڑھے تھے اس نے کہا جو مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اس کو جو ہے نا اپنا جانشین بناؤں گا. فرمایا جو دن کو روزے رکھنے والا ہو، ساری رات عبادت کرنے والا ہو، اور امانت داری کا ثبوت دینے والا ہو. کیا ہو؟ یہ بڑی چیزیں ہیں یار، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا نا آپ بڑے دانا ہیں، بڑے اس کے واقعات ہیں، بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے. فرمایا آپ کو یہ دلائی کیوں ملی؟ تو حضرت لقمان نے بھی فرمایا تھا 3 وجہ سے. سچ بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لغویات بیہودہ باتوں سے بچتا ہوں، امانت داری کا ثبوت دیتا ہوں. یہ 3 وجہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ حکمت عطا کر دیا. 3 وجہ سے حضرت لقمان کو کیا مل گئی؟ حکمت مل گئی. تو یہ ذوالکفل جو تھا اس نے بھی 3 چیزوں کی ضمانت دی تھی. کھڑے ہو گئے، کہنے لگی کہ ہاں پوری زندگی روزے رکھوں گا، رات کو تہجد پڑھوں گا، امانت داری کا ثبوت دوں گا. ذمہ داری دی تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا ذوالکفل. اس کا ذکر اللہ نے نیک کا قرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں. نبی تھے یا غیر نبی تھے، لیکن کردار اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا. فرمایا کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے. یہ کیا تھے؟ وادخلنا فی رحمتنا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا. انہم من الصالحین، یہ نیکوکار تھے. کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں کہ یہ صبر کرنے والے تھے، یہ نیک لوگوں میں سے کتنی خوش قسمتی ان لوگوں. اور یہ ہو گیا. آگے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اے پیغمبر مچھلی والے کا ذکر کر. نون مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب قوم نہیں مان رہی تھی، انہوں نے تبلیغ کی تو پھر بدعا کی کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. کچھ عذاب کے نشانات ظاہر ہونے لگے تو یہ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. بیوی کو لے کر 2 بیٹوں کو لے کر چلے گئے. اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. قوم گڑ گڑائی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. علماء نے لکھا ہے کہ موت کے اثرات یا اللہ کے عذاب کی نشانی آ جائیں تو پھر کوئی قوم نہیں بچی. ایک حضرت یونس کی قوم بچ گئی تھی.
موت کے اثرات نمودار ہو گئے تھے، وہ چیخے چلائے، توبہ استغفار کی، معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن حضرت یونس نے جو ہے نا وہ اللہ کے اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ انتظار نہیں کیا۔ آگے گئے، جا رہے تھے، ایک قافلہ آ گیا، اس نے بیوی لے لی، چھین لی، 2 بیٹے بچ گئے۔ آگے نہر تھی، اس کو عبور کرنا تھا، ایک بیٹے کو کنارے پہ کھڑا کیا، دوسرے بیٹے کو لے جا رہے تھے، جب نہر کے درمیان میں گئے تو اس کو جو ہے نا بھیڑیا لے گیا جو کنارے پہ کھڑا تھا۔ اب اس کی طرح متوجہ ہوتے، وہ بھی ہاتھ سے چھوٹا، وہ بھی نہر میں بہہ گیا، بیوی بھی گئی، 2 بیٹے بھی گئے۔ اب آگے گئے، کشتی تیار تھی، وہاں جو ہے نا وہ سوار ہو گئے تو وہ گھیرے میں آ گئی، تو وہاں ملاح، کشتی چلانے والے کیا کہتے ہیں؟ ملاح بھی کہتے ہیں، نا خدا بھی کہتے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک مسجد ہے نا خدا مسجد، ہم بڑے حیران کہ نا خدا مسجد، ملاح کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نا خدا بھی کہتے ہیں۔ تو کشتی چلانے والے جو ملاح تھے، انہوں نے جو ہے نا کہا کہ کوئی ہم میں سے اپنے آقا سردار سے بھاگا ہوا ہے، لہذا اس کو جب تک نہیں اتارو گے یہ بھنور سے نہیں نکلے گی، ہو سکتا ہے غرق ہو جائے۔ قرآن نکالا حضرت یونس، دوسری مرتبہ حضرت یونس، تیسری مرتبہ نکالا یونس، حضرت یونس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ جو ہی مچھلی دریا سے پھینکا گیا، مچھلی نے لے لیا، اور مچھلی 7 زمینوں کی تہ میں لے گئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 3 دن رہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے 40 دن رہے۔ کس میں؟ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کس میں؟ مچھلی کے پیٹ میں، وہاں تہ میں چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو سمندر کی تہ میں 7 زمینوں کے نیچے کنکری جو تھی وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کو بھی خیال آیا کہ ہاں میں بھی اللہ کا ذکر کروں، تو وہاں اندھیرے کے اندر اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگی کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اور میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کر چکوں، مجھے بچا۔ اس تسبیح اور ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک کا دعا نہ پڑتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے۔ ایک مصر فیدی کی بات بتا رہا ہوں، یہ بادل گرجے نا، بادل، تو اس وقت پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علماء نے کہا کہ بجلی نہیں گرے گی۔ بجلی گرتی ہے نہیں گرتی یار؟ نقصان ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ تو فرمایا جب بادل گرج رہے ہو نا تو فوراً کہو سبحان اللہ، تو تم پر بجلی نہیں گرے گی۔ اللہ کا ذکر کرنے پر بجلی جو ہے نا، ذنون مصری بزرگ تھے یا نہیں، مچھلی پکڑنے کے لیے گئے، مچھلی پکڑی اور بیٹی کو دے دی، مچھلی پکڑی بیٹی کو دے دی، بیٹی چھوڑ دی تھی۔ جب حضرت مصری نے کیا سوچا کہ اب کھانے کے لیے کافی ہوں گی، تو جب پیچھے مڑے کہا کہ مچھلی اٹھاؤ اور چلتے ہیں، تو بیٹی نے کہا میں نے تو چھوڑ دی ہے۔ نے کہا کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے شکار کیا، مچھلی بڑی مشکل سے پکڑی گئی، آپ نے چھوڑ دی۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابو جان، اس وقت کسی چیز پر مصیبت اور تکلیف نہیں آتی، اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ جب تک کوئی چیز اللہ کا ذکر کرتے رہے کوئی تکلیف نہیں آتی۔ فرمایا یہ مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی، شکار ہو گئی ہیں، میں نے اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ اس اللہ کے ذکر سے غافل شدہ مچھلیوں کو ہم کھا کر کہیں اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جائیں۔ نہیں سمجھے اس بات؟ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب فضائل اعمال کے اندر ہے نا، کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت قائم تو حضرت ذنون کا ذکر ہے، حضرت یونس کا ذکر ہے، دعا مانگی فاستجاب له، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی بات کو بھی منظور کیا۔ اور جب اس نے کیا کیا؟ رب کو پکارا۔ یہ جتنے نبی گزرے ہیں، جتنی دعائیں کی ہیں، رب کے بغیر کسی اور کو پکارا؟ رب کے بغیر کسی کو پکارا؟ نہیں پکارا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا، کنارے پہ میدان پہ پھینک دیا، کدو کی بیل ہوگی، اور ہرنی کا جو ہے نا ڈپٹی لگی، وہ دودھ پلا جاتی۔ اور جب تندرست ہوئے آگے آئے تو وہی قافلہ ملا جس نے بیوی چھینی تھی، انہوں نے کہا ہم فرشتے تھے،
آپ کی بیوی امتحان کے لیے ہم نے چھین لی تھی، وہ بیوی واپس ہو گئی، آگے آئے تو بیٹا مل گیا، رئی کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھیڑیا لے کر جا رہا تھا، وہ ہم نے جو ہے نا پکڑ اسے چھین لیا، یہ بیٹا ہے آپ کا۔ آگے چلے تو اور بستی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا دریا میں نہر میں جا رہا تھا، ہم نے پکڑا، یہ بچہ ہے۔ دونوں بچے بھی مل گئے، بیوی بھی مل گئی، اور جب دوبارہ آئے تو پھر قوم بھی توبہ طیب ہو چکی تھی، 1 لاکھ تک پھر جو ہے نا لوگوں نے جو ہے نا زندگی گزاری اور کلمہ پڑھا اور عیش و عشرت میں رہے۔ جب گناہ سے توبہ کی تو اللہ نے زندگی دے دی یا نہیں دے دی؟ اور حضرت یونس نے رب کو پکارا تو اللہ نے مہربانی کی یا نہیں؟ کئی حدیثوں کے اندر آتا ہے، مجرب نسخہ ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دے دی، نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا، زکریا کو بھی ہم نے دعا قبول کی، کیا کہ بڑھاپے کی حالت میں 25 سال میں شادی ہوئی، 120 سال کے بعد حضرت یحییٰ ملے، 99 سال اس کی بیوی کی عمر تھی۔ اللہ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے پکارا کس کو؟ رب کو، رب کو، رب کو۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے انبیاء کا مشن۔ آج المدد المدد یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غازی عباس، یا باب الحق، یا معین الدین چشتی، یہ نعرے صحیح ہے؟ یہ انبیاء کے مشن کے خلاف ہے۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارا کرو، اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ اس لیے حضرت زکریا نے بھی بڑھاپے کی حالت میں بال سفید ہو چکے تھے، لرزہ طاری ہو گیا تھا، اعضاء و اندام کانپتے تھے، لیکن اس وقت بھی اس نے پکارا ہاں لا تذر فردوں، لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے جو ہے نا لا وارث نہ چھوڑ، میرا وارث پیدا کر۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کی دعا کو ہاں ووہبنا لہ یحییٰ، اس کو یحییٰ عطا کر دیا، اور اس کو واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے اس کی بیوی کو بچہ جننے کے قابل بنا دیا، ورنہ وہ عقیمہ ہو گئی تھی، عجوزہ ہو گئی تھی۔ عجوزہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ایام ماہواری آنا بند ہو جائے، جب ایام ماہواری آنا بند ہو جائے اولاد نہیں ہوتی، اولاد تو اللہ نے فرمایا کہ واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے دوبارہ 99 سال کی بوڑھی کو ہم نے بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ صاحب صلاحیت بنا دیا، وہ جو ہے نا صلاحیت پیدا ہو گئی بچہ پیدا ہونے کی، بچہ ہوا۔ وَكَانُوا يُسَارِعُونَ، آخری بات بڑی جو ہے نا کام کی، یہ تمام انبیاء علیہ السلام 1 درجن سے زائد انبیاء ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ سورۃ انبیاء ختم ہو جائے گی، ہاں اینڈ ہے۔ ان تمام انبیاء کے 3 کام جو ہے نا مشن تھے، کتنے تھے؟ توجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ کانوا یسارعون فی الخیرات، ہر نیکی کے کام میں جلدی کرتے تھے۔ انبیاء کا پہلا کام کیا تھا؟ مشن کیا تھا؟ یسارعون فی الخیرات، ہر نیکی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، نماز پڑھنا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، جہاد ہو، ہاں جو بھی ہو، دوسرے مسلمان کے ساتھ مدد کرنا ہو، جو بھی نیکی کا کام ہو، آپ کو ہمیں معلوم ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر نیکی کے کام میں نبی جلدی کرتے تھے، یہ پہلا مشن۔ دوسرا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، بڑی عاجزی کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے، ہم سے ڈرتے بھی تھے اور پر امید بھی ہوتے تھے۔ ڈرتے اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے عبادت قبول نہ کرے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ یحییٰ مریری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خلیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے 7.5 لاکھ سال عبادت کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ شیطان نے کتنی سال عبادت کی؟ 7.5 لاکھ سال، برسی سا رہب تھا، 500 سال عبادت کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ بلد بن بورا تھا، 250 سال عبادت کی، اللہ نے قبول، وہ بے نیاز آ جائے۔ اس لیے نبی کے متعلق کیا آتا ہے؟ ہاں یدعون رغبا ورہبا، اللہ کی رحمت پر امید بھی ہوتے تھے اور ڈرتے بھی تھے، کیا تھے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہونے کو آئے
تو امام غزالی کو مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا، ذوالنون مصری کو بلی کے بچے کو سردی سے بچانے سے بخش دیا، بد کردار عورت کو کتیا کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ تو فرمایا دوسری بات انبیاء کی یدعوننا رغبا ورہبا، عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری حاضری کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے قبول نہ ہو، ڈرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا وَكَانُوا خَاشِعِينَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے ہاں عاجزی کرنے والے تھے۔ خاشع کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے کو۔ خشوع خضوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے تم نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی کرو۔ خشوع کا معنی یہ ہے کہ خشوع خضوع کا معنی یہ ہے، عام الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری اعضاء و اندام بھی پرسکون ہو، ظاہری اعضاء و اندام بھی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، جہان دنیا کی خارش میں لگ جاتی ہے، کیا لگ جاتی ہے؟ کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ایک حدیث بعد نے لکھا ہے، موضوع ہے لیکن مشکات کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اس طرح ہاتھ پھیر رہے تھے، اس طرح ہاتھ پھیر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اگر خدا کا خوف ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ آج پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہم کرتے ہیں نماز کے اندر، دعا مانگ لو تو کٹخارے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء لکھا ہے کٹخارے نکالنا ایسا ہے جیسے مسجد کے تھوکنا ہو، مکروہ ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، کٹخارے نکال رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اس طرح دیکھ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، سمجھ آ گئے نا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگ، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اور نماز پڑھنی ہو تو جہاں دنیا کی خارش اور بعض بدقسمت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ اس لیے جو ہے نا حدیث کے اندر آتا ہے بعض کی نماز پڑھی ہوئی سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جائے گی، دوسری بیت کے اندر آتا ہے کانوں سے اوپر نہیں جائے گی، ورنہ ہر نیکی اوپر چڑھ جاتی ہے، اللہ کے قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ایسی نماز ہوگی بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ تجھے خدا تباہ کرے، ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ آج فیشن چکا ہے، سر پہ ہم جو ہے نا ٹوپی تک بھی نہیں کرتے۔ اس لیے نماز کے آداب ہے یار، ایک طریقہ ہے یار، ایک جو ہے نا فریضہ ہے یار، اللہ کے حاضری ہے۔ تو انبیاء کی کتنے صفتیں ذکر کی کہ ہر نیکی کے کام میں وہ جو ہے نا جلدی کرتے تھے، اللہ کی رحمت بھی امیدوار رہتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں اس بے نیاز ذات سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے یہاں عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا کیا لائے ہو؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ عاجزی لے کر آؤں، یا رسول حضور نے فرمایا یا اللہ عاجزی لے کر آیا ہوں، فرمایا اپنی بدنی قولی اور مالی عبادات لے کر آیا ہوں۔ اللہ خوش ہوئے، فوراً فرمایا السلام علیکم ایھا النبی۔ حضرت امام الانبیاء نے پھر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جو رحمت کا وعدہ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس میں میری امت کو بھی شامل فرما۔ حضرت جبرائیل یہ کلام سن رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضرت جبرائیل نے کہا یہ ہمارا اتحیات تین عظیم شخصیات کے اقوال کا مجموعہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو آج بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے قولی مالی بدنی عبادات پیش کی، اللہ نے تین انعام کر دیے۔ فرمایا اے پیغمبر آپ کا امتی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کرے گا میں ضرور بخشوں گا۔ 50 نمازیں تھی 5 ہو گئی، اللہ نے فرمایا جو 5 پڑھے گا 50 کا ثواب دوں گا۔ سورۃ بقرہ عطا کی کہ جو سوتے وقت پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے والوں کے برابر کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ 3 آسمانی تحفے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے طریقے اور مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انبیاء کا کیا ذکر ہے؟ انہوں نے مصیبت کے وقت، حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ جنہوں نے نافرمانی کی کیا انجام ہوا؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ انبیاء کا کیا مقصد تھا؟ اور اللہ نے آگے فرما دیا، ایک آیت رہ گئی ہے وَتَقَطَّعَ، اللہ نے فرمایا آخر میں فرمایا جو پیغمبر کے مخالف تھے ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی۔ آج نافرمانوں کا کوئی نام نسب نہیں ہے، اور نیک لوگوں کے آج بھی یادگاریں موجود ہیں۔
آج کوئی نہیں بتا میں فرعون کی اولاد سے ہوں، میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں، میں نمرود کی اولاد سے ہوں، میں حامان اور قارون کی اولاد سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَقَطَّعَ، میں نے ان کی جڑیں کاٹ دی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنا بھی گوارا نہیں کیا، آخرت سے ناکامی تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔